मई 1948 में जब फ़लस्तीन की सरज़मीन पर इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया तो अरब ममालिक ने इस नई यहूदी रियासत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और ऐलान जंग कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने इस नौज़ायदा यहूदी रियासत को उसी रात तस्लीम कर लिया। उस वक्त से लेकर अब तक अमेरिका मजमूई तौर पर तकरीबन 150 अरब डॉलर की इमदाद इसराइल को दे चुका है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दफाई इमदाद की मद में है। ये अमेरिका की जानिब से किसी भी एक मुल्क को दी जाने वाली सबसे बड़ी इमदादी रकम है। अमेरिका आज भी इसराइल के फ़लस्तीन पर फौजी हमलों की अवामी सतह पर हमायत करता है। दिसंबर 2017 में ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इसराइल की हमायत में बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने और अमेरिकन एम्बेसी को तल अवीव से बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल करने का फ़ैसला भी किया गया। इस मुतनाज़ा अमल ने मशरिक़ वस्ता में एक नए तनाज़े को जन्म दिया और इसके ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भी पेश की गई, लेकिन अमेरिका ने इसको वीटो करके रद्द कर दिया। 1972 से अब तक अमेरिका इसराइल के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश होने वाली कम अज़ कम 53 करारदादों को इसी तरह वीटो कर चुका है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल के दौर में ममालिक के दरमियान ताल्लुकात दो तरफ़ा ही होते हैं और माशी और दफ़ाई ताल्लुकात या जियोपॉलिटिक्स का दारोमदार दोनों ममालिक के बाहमी नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर ही होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका क्यों इसराइल की इतनी हमायत करता है और सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका के लिए इसराइल से ताल्लुकात क्यों इतने अहम हैं? क्या ये ताल्लुक दो तरफ़ा हैं, यानी अमेरिका को भी इससे कोई फ़ायदा मिलता है? और अगर ऐसा है तो इन दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात या मकासद क्या हैं? आइए दोस्तों, इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अगरचे अमेरिका वो पहला मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया, लेकिन उस वक्त अमेरिका की इसराइल के बारे में पॉलिसी वाज़ेह नहीं थी। यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका हमेशा इसराइल के इतना करीब या इसका गैर मशरूत हमायती नहीं था। मिसाल के तौर पर इसराइल के क़याम के फ़ौरन बाद होने वाली पहली अरब इसराइल जंग में अमेरिका बराह रास्त जंग बंदी के मुज़ाकरात में शामिल नहीं था, लेकिन उसने उम्मीद ज़रूर ज़ाहिर की थी कि मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान ताकत के बैनुल अक़वामी तवाज़ुन को ख़राब नहीं करेगा। इसी तरह जब इसराइल ने फ़्रांस और बरतानिया के साथ 1956 में मिस्र पर हमला किया तो अमेरिका ने उस वक्त इसराइल का साथ नहीं दिया था। मिस्र पर इस मुश्तरका हमले का मुहर्रिक जुलाई 1956 में मिस्री रहनुमा जमाल अब्दुल नासिर की तरफ से नहर सवीज़ को नेशनलाइज करने का अमल था। करीब था कि सोवियत यूनियन इस जंग में इसराइल के खिलाफ एक फ्रीक बन जाता। अमेरिका ने तीनों हमलावर ममालिक को धमकी दी कि अगर वो अपनी फौजें नहीं हटाएंगे तो इन पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। नतीजतन पहले बरतानवी और फ्रेंच फ़ौज पीछे हट गईं और इसराइल ने भी बिलाखिर अमेरिकन दबाव के सामने झुककर मिस्र की सुएज़ कैनाल पर अपना कंट्रोल छोड़ दिया। इसके अलावा अमेरिका ने शुरू के बरसों में इसराइल के खुफिया एटमी प्रोग्राम की मुखालफत भी की। चुनांचा इसराइल ने अपने जौहरी प्रोग्राम के आगाज़ के लिए फ़्रांस का रुख किया और 1957 में खुफिया तौर पर फ़्रांस की मदद से एक जौहरी तनसीब कायम की। जब अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बिलाखिर 1960 में इसराइल की जौहरी तनसीबात का पता चला लिया तो इसराइली रहनुमाओं ने इसरार किया कि ये पुरअमन मकासद के लिए है और वो जौहरी हथियार हासिल करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। यकीनन ऐसा नहीं था, लेकिन इजराइल हुकूमत कई बरस तक इस पर मज़ाहमत करती रही और अमरीकी जौहरी मायनाकारों को इस जगह के मुकम्मल मुआयने से भी मना करती रही। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसराइल के क़याम के बाद से ही अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से इसराइल को कर्ज और माली इमदाद फराहम की जा रही थी, लेकिन ज़्यादातर इमदाद जंग की तबाहकारियों की बहाली की मद में ही दी जाती थी। वक्त के साथ साथ अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात मजबूत होते चले गए और फिर इस इमदाद का दायरा कार भी बढ़कर इक़्तिसादी और फ़ौजी इमदाद तक फैल गया। अक्टूबर 1973 में अरब इसराइल जंग के दौरान अमेरिकन कांग्रेस ने इसराइल को $2.2 बिलियन की हंगामी माली इमदाद की मंजूरी भी दी थी।
یہ وہی جنگ تھی جس میں عرب ممالک نے اسرائیل کے حمایت یافتہ ممالک خصوصاً امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ہالینڈ اور جاپان کی تیل کی سپلائی بھی بند کر دی تھی۔ اسی طرح ماضی قریب میں سابق امریکی صدر براک اوباما کی طرف سے 2019 سے 2028 تک کی دہائی کے لیے اسرائیل کو $38 بلین کی فوجی امداد کے مجموعی پیکج کے معاہدے کی منظوری بھی دی گئی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات تقریباً 5 دہائیوں سے امریکن خارجہ پالیسی میں اہم ترین حیثیت رکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم ان وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں جن کے باعث امریکہ اور اسرائیل کے دو طرفہ تعلقات مضبوط ہوئے۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرق وسطیٰ اپنے تیل کے ذخائر اور سوئز نہر جیسی اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے باعث ایک خاص حیثیت اختیار کر رہا تھا۔ اس لیے عالمی طاقتوں بشمول امریکہ اور سوویت یونین کے لیے یہ خطہ بہت اہم تھا۔ چونکہ جنگ کے باعث یورپی طاقتیں تو کمزور ہو چکی تھیں، لہٰذا اس خلا کو پر کرنے کے لیے امریکہ اس خطے میں ایک طاقتور اتحادی کی تلاش میں تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات اس وقت نئے دور میں داخل ہوئے جب 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مصر، شام اور اردن کی فوج کو صرف 6 دن رہنے والی جنگ میں شکست دے کر فلسطین کی باقی سرزمین سمیت شام اور مصر کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس جنگ میں اسرائیل اپنی فتح کے باعث مشرق وسطیٰ کی ایک مضبوط فوجی قوت بن کر ابھرا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ اپنے عروج پر تھی۔ چونکہ اس وقت مصر اور شام سوویت یونین کے قریب سمجھے جاتے تھے، لہٰذا امریکن پالیسی ساز اور ماہرین نے اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں سوویت اثر و رسوخ پر قابو پانے کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد سے امریکہ نے اسرائیل کو سوویت مخالف بلاک میں مضبوطی سے باندھنے کے لیے سفارتی اور فوجی امداد کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ آنے والے ادوار میں امریکہ نے خطے میں اسرائیل کی فوجی برتری کی نہ صرف حمایت کی بلکہ عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کو روکنے کے لیے واضح طور پر کام بھی کیا۔ اس کا مقصد سوویت بلاک کی مخالفت اور اسرائیل کی مضبوط طاقتور حکومت کی صورت میں امریکن بلاک کا قیام تھا۔ یوں امریکہ اسرائیل تعلقات نہایت تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت صرف اسٹریٹجک معاملات اور خارجہ پالیسی کے معاملات کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ امریکی رائے عامہ ایک طویل عرصے سے اسرائیل کے حق میں اور فلسطینیوں کے خلاف ہی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی الیکشن مہم میں اس رائے عامہ کو سامنے رکھ کر ہی یہ الیکشن مہم چلائی جاتی ہے۔ ہر صدارتی امیدوار ہی اپنی انتخابی مہم میں نہ صرف اسرائیل سے اپنے دیرینہ دوستانہ تعلقات کا اعتراف کرتا ہے بلکہ اسرائیل کے لیے اپنی سپورٹ جاری رکھنے کے ارادے بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کے بغیر الیکشن جیتنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ گیلپ سروے کے مطابق امریکن عوام مشرق وسطیٰ کے تنازع میں فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیلیوں کے لیے ہمیشہ سے ہی ہمدردی کا اظہار کرتی رہی ہے۔ 2022 کے سروے کے مطابق 55% امریکنز نے اسرائیل کے حق میں جبکہ صرف 26% نے فلسطینیوں کے حق میں ہمدردی کا اظہار کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل امریکن عوام میں اتنا مقبول کیوں ہے؟ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے بعد عمومی طور پر یہودیوں کے حق میں ایک رائے عامہ ہموار ہو گئی تھی جسے بہترین طریقے سے اسرائیل کے حق میں استعمال کیا گیا۔ مزید یہ کہ کچھ فلسطینی کارروائیاں جیسا کہ 1972 کے اولمپکس کے درمیان پیش آنے والا ناخوشگوار واقعہ بھی اسرائیل کے لیے ہمدردی کا باعث بنا۔ امریکہ میں اس وقت 60 لاکھ سے زائد یہودی آباد ہیں۔ اگرچہ یہ تعداد امریکی آبادی کا 2.5% سے بھی کم ہے، لیکن زیادہ تر یہودی مالی اعتبار سے بھی مستحکم ہیں اور کاروبار، تعلیم و تحقیق اور سیاسی میدان میں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔
جوئش کمیونٹی نے امریکہ کو بے شمار سائنسدان، محققین، انٹرپرنور، سیلیبریٹیز اور نوبیل لاریٹس دیے ہیں۔ ان میں البرٹ آئنسٹائن، نیل بوہر، مائیکل بلومبرگ، اسٹین لی اور کیلون کلین جیسی بڑی شخصیات شامل ہیں۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو اسرائیل اور یہودیوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی، وسیع پیداوار، تعلیم و تحقیق اور مضبوط دفاع کے باعث آج ایک طاقتور ریاست کے طور پر موجود ہے۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنیز مشترکہ پیداوار اور مارکیٹنگ کے مواقع کے لیے شراکت دار کے طور پر اکثر امریکی کمپنیز سے ہی رجوع کرتی ہیں، جس سے ہزاروں امریکی ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسرائیل ہر سال بڑی تعداد میں نئے کاروبار یا اسٹارٹ اپس اور ٹیکنالوجیز متعارف کرواتا ہے۔ ان میں سے اکثر اسٹارٹ اپس اور ٹیکنالوجیز کو آگے چل کر بڑی بڑی امریکن کمپنیز ایکوائر بھی کر لیتی ہیں، جیسا کہ یو ایس بی بنانے والی اسرائیلی کمپنی ایم سسٹمز کو سینڈسک نے، اور ویز نامی اسرائیلی کمپنی جس نے ریئل ٹائم ٹریفک اپڈیٹ سسٹم متعارف کروایا تھا، اسے بعد میں گوگل نے ایکوائر کر لیا تھا۔ اس سے امریکہ کو طویل مدت میں مالی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی پر ان کی گرفت بھی قائم رہتی ہے۔ اسرائیل روایتی سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے میں امریکہ کی مدد بھی کرتا رہتا ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی، جوہری پھیلاؤ، مشرق وسطیٰ کی سیاست پر انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ اسرائیل کے فوجی تجربات نے دہشت گردی کے خلاف امریکی پالیسی سازی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک مل کر جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی تیار کرنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں، جیسا کہ ایرو 3 اور ایرو 3 میزائل ڈیفنس سسٹم اور ڈیوڈ سلنگ میزائل سسٹم امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کاوش کا ہی نتیجہ ہے۔ اسرائیل امریکی فوج کے لیے ایک اہم ڈیفنس سپلائر کے طور پر بھی ابھرا ہے، یعنی اسرائیل کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپس امریکہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے ہیں۔ دوستو، امریکہ اور اسرائیل کے قریبی تعلقات کی ایک وجہ امریکہ میں موجود ایک مضبوط جوئش لابی کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو امریکہ کی اسرائیل کی حمایت کی وکالت کرتی ہیں۔ سب سے بڑی اور سیاسی طور پر طاقتور تنظیم امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی ہے۔ تنظیم کے اراکین امریکہ میں امریکی جوئش کے ساتھ ساتھ کرسچنز میں نچلی سطح پر تنظیم سازی اور فنڈ ریزنگ کے ذریعے اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ امریکی یہودی اور انجیل کو ماننے والے کرسچنز دونوں ہی امریکہ میں سیاسی طور پر متحرک ترین گروہ سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی پارٹیز یعنی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں ان گروپس کی مناسب نمائندگی بھی موجود ہے۔ یہ دونوں گروپس مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، اور دونوں ہی اسرائیل کے حامی ہیں۔ ان تمام وجوہات کے باعث امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ملنے والی بھاری مالی امداد پر شاید ہی کبھی امریکن کانگریس کی طرف سے رکاوٹ آئی ہو۔ مختصراً یہ کہ جہاں ایک طرف امریکہ اسرائیل کو بھاری مالی اور سفارتی امداد فراہم کرتا چلا آ رہا ہے، وہاں دوسری طرف اسرائیل مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کا تحفظ بھی کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ اقتصادی، دفاعی، تحقیقاتی اور کاروباری میدان میں بھی اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ مفادات دونوں ممالک کے قریبی اور دوستانہ تعلقات کی اہم ترین وجہ ہیں۔ دوستو، یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔